اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1983 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المنافقون سے ہو رہا ہے، 63ویں سورت 63۔ اس سورت کی پہلی آیت ہی ایک عظیم حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ کہا یہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق تمہارے پاس آتے ہیں اے رسول، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ تو بالکل سچی بات وہ کہتے ہیں۔ اس سے بڑی سچی بات اور کیا ہوگی کہ وہ حضور سے آگے کہتے ہیں نشہد، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ تو یہی بات سچے تھی اور سچے ہونے میں اس میں شبہ ہی نہیں تھا۔ اس پہ اور زیادہ اس کی تائید کی کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، خدا بھی یہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ تو گویا ایک ایسی چیز ہے جس کی تائید خود خدا کر رہا ہے، وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں، بات بالکل سچی ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں۔ لیکن کہا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اتنی اہم سچی بات وہ کہہ رہے ہیں، ایسی سچی کہ جس کے سچ ہونے کی شہادت خدا خود دے رہا ہے، شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سچی بات کہی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک عظیم حقیقت ہے کہ سچی بات کہنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، درس میں یہ باتیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں۔ ہمارے دور میں حال ہی میں ایک بہت بڑا فلاسفر مغرب میں گزرا ہے، وائٹ ہیڈ۔ فلاسفی تو اس کی بڑی اونچی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائن کرتا ہے چیزوں کو، تعریف کرتا ہے۔ جسے تعریف ہمارے ہاں یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کے معنی یہ پریز کے نہیں ہوتے، بلکہ ڈیفائن کرنا جسے کہتے ہیں کہ وہ متعین کر دینا ہے ایک چیز کو، وہ اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ اور اس کا تو بلکہ دعویٰ یہ تھا کہ اگر کسی پرابلم کو ڈیفائن کر دیا جائے تو آدھا مسئلہ اسی میں حل ہو جاتا ہے۔ بڑی صحیح بات وہ کہتا ہے۔ آپ کے ہاں یہ مسائل حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی ڈیفائن نہیں کرتا۔ نظریہ پاکستان ہے جس کے اوپر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، 25 سال سے کسی نے، 35 سال سے کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ نظریہ ہے کیا۔ اسلامی نظام، اسلامی شریعت، اسلامی قانون، کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ اسلامی ہوتا کیا ہے۔ یہ سارے الجھاؤ پیچیدگیاں، بحثیں، نزاعات ساری اس لیے ہیں کہ ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ اس کے فلسفہ کی خصوصیت ہے کہ وہ کرتا یہ ہے، اس نے ٹروتھ، سچائی کی ڈیفینیشن یہ دی ہے، کنفارمیشن آف اپیئرنس ٹو ریئلٹی۔ جو حقیقت میں چیز ہے، جو کچھ ظاہر کی جا رہی ہے، اور اگر ان دونوں میں ہم آہنگی ہے تو اسے سچ کہیں گے۔ اس ڈیفینیشن پہ بہت تعریف ہوئی تھی کہ مسئلہ حل کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں بتایا اسے کہ یہ بات آج جو آپ نے کہی ہے، یہ 1400 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں پیدا ہونے والے ایک امی کی زبان سے کہی گئی تھی کہ منافق کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، خدا شہادت دیتا ہے کہ تو واقعی رسول ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،
یہ کہتے وہ بات ہیں جو دل سے نہیں مانتے. تو گویا دل میں جو بات ان کے ہے وہ اور ان کی زبان، ریالٹی اینڈ اپیئرنس، ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے یہ بات یہ جھوٹے ہیں. بات سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں کیونکہ قلب اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے علم میں ایک بات ایسی آئی ہو جو صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن وہ بلیو کرتا ہو دل سے کہ واقعی ایسے ہے اور اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہو. بات وہ غلط ہوگی، یہ جھوٹا نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. دل اور زبان ہم آہنگ ہے، بات جھوٹی ہے، یہ سچا ہے. اس کے برعکس ان کا دل اور زبان ہم آہنگ نہیں ہے، بات سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں. ٹروتھ کی یا جھوٹ کی ڈیفینیشن اس انداز سے 1300 سال 1400 سال پہلے اس دور کا کوئی انسانی فکر یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا. یقیناً یہ فکر انسانی سے مافوق سرچشمہ علم تھا جہاں سے یہ بات کہی گئی کہ بات 52 تولے سچی ہے. خدا شہادت دیتا ہے کہ یہ سچی بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں کیونکہ دل اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، دل اور زبان کے اندر رفاقت ہو، پھر وہ بات سچی ہوتی ہے. یہ نہ ہو تو سچی بات کہنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے، وہ اپنا انداز ہوتا تھا ترنگ کا جس میں وہ کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، خوب نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بی سے وہ رندے بادہ خار اچھا. سمجھ گئے آپ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ فقیہ مصلحت می سے وہ رندے بادہ خار اچھا، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں. آپ کے دور میں اس وقت جس قدر بھی جرائم عام ہو رہے ہیں، برائیاں عام ہو رہی ہیں، معاشرہ سارے کا سارا بگڑا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل اور زبان ہم آہنگ نہیں ہے. آہستہ آہستہ تجربے نے جب یہ بتا دیا کہ یہ ہم آہنگی نہیں ہے تو اعتماد ہی اٹھ گیا آپ کا. نہ دائر میں، نہ حرم میں خودی کی بیداری، نہ سیاست میں، نہ مذہب میں، نہ معاشرے میں، نہ معاشرت میں یا معاشی میں، کسی مقام کے اوپر بھی آپ کا اعتماد ہی نہیں کسی دوسرے کے اوپر کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے. اسی کو قرآن نے منافقت کہا. آپ موقع پرستی کہہ لیجئے، مفاد طلبی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہیے، یہ ایک چیز ہے جو آپ کے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہے کہ جو کچھ بظاہر نظر آتا ہے فی الحقیقت وہ نہیں ہوتا. سارا معاشرہ ہمارا آج منافقت میں مبنی ہو گیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ خواہ یہ بات سچی بھی کہیں لیکن یہ جھوٹے ہوتے ہیں. جو سامنے آتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے، وہ در حقیقت نہیں ہوتا. قرآن نے کہا ہے کہ ایسے میں معاشرے میں محیطم بالکافرین، سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. پھر اس معاشرے کے اندر ہمارے یہ جو مصلحت بینی سے جو اسلام یہاں رائج کیا گیا، پہلے تو وہ اسلام سارا منافقت میں مبنی. زندگی کی ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے.
اجازت نہیں کہ صرف اجازت ہے کہ صاحب جھک مار لو، واجب ہو جاتا ہے۔ مذہب میں ایک چیز ہوتی ہے فرض جو خدا نے کہی ہو، اس کے بعد عام طور پہ سنت کہتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز واجب ہوتی ہے، فرض سے ذرا ہی نیچے ہوتا ہے، واجب کو ترک کر دینے سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہاں اگر سچ بولے تو گناہ ہوگا۔ کہا یہ گیا کہ کسی مخالف کو مکاری فریب سے قتل کرا دینا معاذ اللہ سنت رسول اللہ ہے۔ کہا گیا کہ ابتداً جماعت سازی کے لیے بڑے بڑے بلند آہنگ اصول پیش کر دینا اور لوگوں کو ساتھ میں لا لینا، اور جب اس کے بعد اقتدار حاصل کرنے کا وقت ہو تو ان تمام اصولوں سے پھر جانا۔ کہا یہ اسوہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نہ خدا کا خوف، نہ رسول اللہ کی ناموس کا کوئی پاس، نہ اقدار کا کوئی کسی قسم کا بھی لحاظ، اور اس کا نام اسلام۔ تو جب یہ اسلام عام ہو جائے معاشرے کے اندر تو آپ سوچئے کہ کس طرح سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں نہیں آ جائے گا۔ پہلے اگر کسی کے دل میں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کرک تھوڑی سی ہوندی سی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، وہ اس سے کرک ہی اٹھ گئی، مطمئن ہو گئے سارے قلوب کہ یہ تو اسلام کے مطابق ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ معاشرہ سارا اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ آپ غور کیجئے گا جہاں جہاں آپ کو معاملہ پڑتا ہے انسانوں سے، وہاں آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز کہ پتہ نہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ بھی کہہ رہا ہے یا نہیں۔ انسانوں سے آگے بڑھی عزیزان من، یہ جو منافقت ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے در حقیقت وہ نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک دیکھیے، دودھ کہہ کے جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ دودھ نہیں ہوتا۔ ظاہر میں اور باطن میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، یعنی ریالٹی میں اور اپیرنس میں جو چیز آپ گھی سمجھ کے خرید رہے ہوتے ہیں وہ گھی نہیں ہوتی، دکھائی دیتا ہے وہ گھی۔ ان چیزوں کا تو تجربہ شاید ذہن میں ہو، میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ اب اس کی گواہی دیں گی۔ جسے مونگ کی دال کہہ کے لایا جاتا ہے نا، شکل تو اس کی مونگ کی دال کی ہوتی، کیوں بیٹیوں پکانے کے بعد وہ مونگ کی دال ہوتی ہے، ماش کی دال۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی کل ماش اور مونگ کی دالیں کھائی تھیں، اب وہ جو ماش کی دال آتی ہے تو نظر تو آتی ہے، ماش کی دال پتہ ہی نہیں وہ کیا ہوتا ہے، چنے کی دال نہ، یہ اب نایاب ہو رہی ہے۔ بیسن کہہ کے لیا جاتا ہے، بیسن نہیں ہوتا۔ یہ روز کی سبزیاں بڑی تر و تازہ، پالک، ٹنڈے، لوکی، کریلا آج کل کی ہیں، دیکھ لیجئے۔ ان میں سے کوئی سبزی پکائیے، اس کا ذائقہ وہ نہیں ہوتا جو اس سبزی کا ہوتا تھا جو اس سے پہلے پکتی تھی۔ روز کا یہ ہمارا قصہ ہے، صبح و شام کا۔ انسانوں میں ہی منافقت نہیں، ان اشیاء کے اندر منافقت آ گئی۔ پھل آج کل آم ذرا دیکھیے تو صحیح، یہاں کا آم دنیا بھر میں مشہور تھا، اتنی ورائٹی، اتنی عمدہ چیز تھی موسم میں۔ آم دیکھیے، دیکھنے کے اندر نہایت عمدہ، لنگڑا لیجئے، دسہری لیجئے، سندھڑا لیجئے، چوسا تک بھی صاحب وہ پڑے ہوئے ہیں، نہایت عمدہ نظر آتے ہیں۔ کسی اچھے سے آم کو کاٹ کے دیکھیے، یا تو گلا سڑا نظر آئے گا یا کیڑے نظر آئیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ذائقہ تو اس کا وہ ہوگا ہی نہیں جو ہوا کرتا تھا۔ حقیقت اور اپیرنس کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ انسان تو ہمارے ہاں کی تو اشیاء منافق ہو گئی ہیں، اور یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے قوموں کے اوپر کہ جب انہیں اس معاشرے میں زندگی بسر کرنی پڑے کہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ماش کی دال کا، مونگ کی دال کا شوربہ دیجیے، اور جو آپ دیں وہ مونگ کی دال نہ ہو۔ یہ ابتدائی چیز، پہلی چیز قرآن نے یہاں کہی۔ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے،
خدا شہادت دیتا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ یہ بات اس زمانے کے منافقین ہی کی نہیں کہی جا رہی، یہ ایک ابدی حقیقت ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے کہ سچ وہ ہے جس میں دل اور زبان، جس میں اپیرنس اور ریالٹی، جس میں باطن اور ظہور دونوں اہم آہنگ ہوں تو وہ سچ ہے، کہنے والا سچا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خواہ بات سچی ہو، کہنے والا منافق ہے۔ کہیے کہ اس معیار کو ذرا عام کریں، پھر دیکھیں کیا صورت پیدا ہوتی ہے آپ کی۔ کتنی چنے کی دالیں دھلنے کے بعد ارہر کی نظر آتی ہیں، وہ چہروں پہ سے نقاب اٹھ جائیں گا، معیار یہ رکھ دیا جائے۔ لیکن جب میں نے عرض کیا ہے کہ اس چیز کو اسلام بنا دیا جائے کہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے، تو اب منافقت اسے کہا ہی نہیں جائے گا، اس کو ایک نظریے کے طور پہ پیش کر دیں، اس نظریے کو اسلامی کہہ کے پکارا چلا گیا۔ تو اب پھر اور کہاں جائے انسان جب اسلام یہ معاذ اللہ تعلیم دیتا ہو، تو پھر کفر کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جانے کے لیے۔ ان المنافقون لکاذبون، کیا بات شدت سے کہی ہے قرآن نے، بالکل یقینی بات ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، کہتے ہی نہیں ہے، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یار بالکل ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اپنی قسم کو یہ ڈھال بناتے ہیں اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، کرتے کیا ہیں؟ خود تو ڈوبے تھے، خدا کی طرف جانے والے راستوں میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر راست باز رہنا بھی چاہے، کوئی اگر فریب کاری نہ بھی کرنا چاہے، صحیح راستے پہ چلنا بھی چاہے، تو راستے میں اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں میاں یہ جو فریب کاری اس قسم کی تم کہتے ہو فریب کاری نہیں ہے، یہ اسلام ہے، بالکل اسلام کے مطابق ہے، سنت رسول اللہ معاذ اللہ بالکل ایسی ہے، تو وہ پھر رکے گا ہی نہیں۔ کہا خود بھی اپنی ان قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اپنی فریب کاریوں کے لیے، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کس قدر بری روش ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ انہوں نے زبان سے کہا ہم ایمان لائے، در حقیقت کفر کا کفر تھا۔ ہر آن ہر سانس میں کفر اور ایمان کی کشمکش ان کے اندر رہتی، دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پہ ایمان ہوتا ہے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وہ جو ہے نا پھر کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اور ہم کہا کرتے ہیں کہ صاحب وہ ختم اللہ علیٰ قلوبہم کے معنی خدا نے مہر لگا دی، تو خدا ہی نے مہر لگا دی تو پھر وہ الزام کاہے کا دے رہا ہے؟ خدا نے مہر نہیں لگا دی۔ پہلے تو کہا یہ بیان کی منافقت کی، پھر یہ کہا کہ ہر سانس میں کفر اور ایمان کی کشمکش چلی آ رہی، پھر اس کے بعد کہا کہ دلوں پہ مہر لگی، اور اگلی بات ہے کہ کیوں لگی؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جذبات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو نظر آ گیا کہ جسے کہتے ہیں دلوں پہ مہر لگ جانا، وہ خدا مہر نہیں لگاتا۔ انسان جب عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دے اور جذبات ہی کے پیچھے چلے، مفاد پرست ہو جائے، اپرچونسٹی ہو جائے، موقع پرست ہو جائے، پھر سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ مفلوج ہو جایا کرتی ہیں۔ بڑے بڑے ان لوگوں کو دیکھیے، مفاد پرست، موقع پرست، جہاں یہ اپنے مفاد کی بات نہیں آئے گی، اتنے بڑے دانشور نظر آئیں گے آپ کو، سمجھ سوچ والے، علم و عقل والے، لیکن جہاں یہ اپنی مفاد پرستی کی بات آئے گی ہر قسم کا فریب دیں گے، اور یہ بات اتنی سی نہیں سوچیں گے کہ اگر یہی روش ہر ایک نے اختیار کر لی
سوچئے عزیزان من، اگر صورت یہ ہو کہ ہر شخص جھوٹ بولے اور آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کس عذاب میں زندگی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اتنی بات نہیں سمجھتے کہ اگر یہ روش عام ہو جائے جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، کتنا بڑا جہنم ہوگا جس میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹی بات کہہ کے آخر میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھو میاں صاحب میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس کو سچ نہ سمجھ لینا، تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جھوٹ۔ وہ تو کامیاب ہوگا کہ قدم قدم کے اوپر آپ کے ساتھ وہ قسمیں کھاتا چلا جائے کہ بالکل سچی بات میں نے کہی ہے، لفظاً لفظاً سچ ہے، اس میں ذرا جھوٹ نہیں ہے، وہ یقین دلاتا چلا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ انہم لکاذبون، یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، یہ ابھی تک اس لیے چل رہا ہے جھوٹ کا معاملہ بھی کہ آپ ہر ایک کے متعلق یہ نہیں فرض کر لیتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ محیط ہو جائے معاشرے کے اوپر تو معاشرہ جہنم بن جاتا، اب بھی جہنم بن چکا ہوا ہے، ہم قیامت موجود کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے جہنم آئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ کہا کیفیت ان کی یہ ہے، بظاہر دیکھیے بڑے شریف آدمی نظر آتے ہیں، بڑے دیانتدار، بڑے ایماندار، بہت عمدہ قد کار جسے کہتے ہیں، شخصیت نہایت شریف نظر آتی ہے، اور ایسے باتوں نہیں کہ جب وہ بات کرے تو بھی کان لگا کے سننے لگ جائے کہ سن تو لوں یہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی امپریشن فرسٹ ان کا یہ ہوتا ہے، یہ آتے ہی نہیں کہہ دیتے کہ میں آیا ہوں اور میں جھوٹ بولوں گا جو کچھ کہوں گا اور میں تمہیں فریب دینے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی کوئی کہے گا یہ بات، بڑے معتبر بنیں گے، بڑے ایماندار بنیں گے، باتیں ایسی کہ تو کان لگا کے سنے، لیکن در حقیقت یہ ہیں کیا؟ بظاہر تو ایسے بنے ہوئے، در حقیقت کیفیت ان کی یہ، گھن کھائی ہوئی لکڑی کو کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ اوپر سے وہ لکڑی بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ اب تو ہمارے ہاں کہ وہ شتیر نہیں رہے، ورنہ پہلے تو یہ لکڑیوں کا شتیر ہوتا تھا۔ روز اس چھت کے نیچے سوتے ہیں، رہتے ہیں، شتیر دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ کسی دن ذرا سے اوپر ایک بچہ نے بھی دھمکی دی، وہ دھڑم سے نیچے گر گیا، وہ دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا۔ کہا یہ منافقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بظاہر بڑی صحیح سلامت لکڑیاں نظر آتی ہیں، گھن کھائی ہوئی لکڑیاں تو اپنے سہارے تو یہ کھڑی نہیں ہو سکتی، کسی اور سہارے پہ ٹیک لگا کے کھڑی ہوتی ہیں، اندر سے گھن کھائی ہوئی ہوتی ہیں، کھوکھلی شخصیت ہوتی ہے ان کی۔ اس قدر مسند عجیب شخص چیز کہی ہے قرآن نے، سہارا لیے ہوئے یہ کھڑی رہتی ہیں کسی نہ کسی چیز کا، اپنی شخصیت کا سہارا نہیں، وہ تو گھن کھائی ہوئی ہوتی ہے، اور سہارے ہوتے ہیں جن کے آسرے یہ کھڑے ہوتے ہیں اور دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے، بڑی عجیب بات کہی۔ منافق سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے، اول تو اس بات کے اوپر ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جو بات جھوٹ بول گیا ہوں، فریب دے گیا ہوں، وہ کہیں بات کھل نہ جائے، یہی چیز۔ اور جھوٹ کے اوپر، فریب کے اوپر جو کچھ بنایا ہوا ہوگا اس کو فیس کرنے کی جرت نہیں اس کے اندر ہوتی، بڑا بزدل ہوتا ہے۔ یہی بات ہے اگلی بات قرآن نے کہی، بزدلی کی یہ کیفیت، یحسبون کل صیحۃ علیہم، کیفیت یہ ہے کہ کہیں ذرا پتہ کھڑکا اور انہوں نے کہا کہ آئی موت ہماری۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منافق جن میں کچھ سٹینڈ لینے کی جرت نہیں ہوتی، کہیں ذرا اس کو شبہ بھی پڑے کہ کچھ میری مخالفت یہ کچھ ہوتی ہے، بخلا اٹھتا ہے اس میں۔ اور بخلا جانے میں تو پھر آپ کو معلوم ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بلی کمرے میں بند ہو جائے، بلی کی کیفیت ہے کہ شی کرو اور بھاگ جاتی ہے، لیکن جب کمرہ بند ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ خطرہ ہے
تو پھر اس بوکھلاہٹ میں وہ آخری حربے استعمال کر لیتی ہے، آنکھیں نوچ لیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، بزدلی کا یہ عالم۔ ہم العدو، جماعت مومنین سے کہا کہ ان کی ظاہرداری پہ نہ جانا، سخت دشمن ہیں، فاحذرہم، بڑی احتیاط برتو ان کو، قاتلہم اللہ، اب ان کی طرف آئے ستیہ ناس ان کا، جیسے ہم اپنے ہاں یہ کہتے ہیں نا، خدا سمجھے، ان سے محاورہ ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا محاورہ ہوتا ہے، خدا ان کو تباہ کرے، خدا سمجھے ان کو، ستیہ ناس ان کا، انا یؤفکون، سمجھ سوچ کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود یہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ یہ روش تو تباہی کی روش ہے، خود بھی تباہ ہوں گے، معاشرے کو بھی تباہ کریں گے، کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ ان سے اگر کہا جائے، یہاں ہے استغفار کہ آؤ رسول کی طرف، وہ تمہارے لیے استغفار کرے، تو استغفار تو ہمارے ہاں بخشش کے معنی میں آتا ہے نا، مغفرت ہی اس معنی میں آتی ہے کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے رسول، اور وہ سر پھیر کے چل دیتے ہیں، خود بھی چل دیتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ ادھر نہ جانا، بڑے تکبر کے لہجے میں یہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات تھی کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرے، آؤ، کیا حرج تھا؟ رسول نہیں کچھ کرنا تھا نا، اس ماں بھی منافقت برت۔ یہ جو اصطلاحیں ہیں قرآن کی عزیزان من، استغفار، مغفرت وغیرہ، بار بار آ چکی ہیں درس کے اندر، آپ کو معلوم ہے۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں غلط روش پہ چلنے والا جب اپنی غلطی کا احساس کر لے تو وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اس مقام پہ، آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن اتنی سی چیز تو کافی نہیں ہوتی، پھر وہ پیچھے پلٹتا ہے، جس غلط راستے پہ چلتا آ رہا تھا اسے چھوڑ کر صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو پلٹنا ہے یہ توبہ ہے، اور یہ صحیح راستے پہ اس کے بعد چلنا جو ہے یہ اصلاح، قرآن نے کہا ہے من تابہ و اصلح، جس نے احساس کر لیا اپنی غلطی کا، رک گیا، پلٹ گیا اس سے، اور پھر صحیح راستے پہ چل پڑا، کہا کہ اس سے وہ غلط راستے پہ چلنے سے جو نقصان اس کا ہوا تھا اس کا ازالہ ہو جاتا ہے صحیح راستے پر چلنے سے۔ یہ جو ہے نا کسی کے متعلق یہ کہنا کہ آؤ بھائی یہ صحیح راستہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کے اوپر چلو، اس کے نقصانات سے جو اس کا ازالہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اسے مغفرت کہتے ہیں۔ وہ مغفرت اپنے لیے خود کرتا ہے۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں دوسرے کے لیے، وہ اتنی سی بات ہوتی ہے کہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے صحیح راستے کی طرف، اس کے لیے چاہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نقصانات سے محفوظ رہ جائے۔ محفوظ اسی نے خود رہنا ہوتا ہے، چلنا اسی نے ہوتا ہے۔ اب اس کا نام ہوا ہمارے ہاں استغفار۔ اس استغفار کے لیے طریق کیا ہے؟ صبح اٹھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تسبیح رکھی ہوئی ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، دانے پہ دانہ چل رہا ہے استغفر اللہ کا، یہ استغفار ہو گیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھے، خود اتنا بھی نہیں کرنا، حضرت صاحب کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت صاحب میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے جی، دعا کیجیے اللہ مجھے بخش دے جی صاحب، میرے گناہوں کی بخشش کے لیے ان سے دعا مانگا جائے، اور اس کا نام ہے استغفار۔
قرآن نے تو ایک ہی اصول بتایا تھا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یاد رکھو غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ نقصانات اس سے ہو گئے ہیں، اس کے ازالے کی صورت یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کام کرو۔ کیا بات! غلط غذا کھانے سے کمزوری ہوگی یا بیماری ہوگی، یا علاج بھی کرو اور اس سے بہتر غذا کھاؤ، نیوٹریشن والی۔ جو کمزوری ہو گئی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اور بھی نیوٹریشن یا نشو و نما ہو جائے گی۔ یہاں اس کا نام استغفار، اس کا نام مغفرت، اور سارا دار و مدار بخشش۔ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، صرف خدا کی بخشش سے، پھر ساتھ شفاعت۔ چلیے، اور پھر شاید آپ کو یاد ہو وہ حدیث جو عام طور پہ یہ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے، مسلم کی حدیث بیان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اے قوم مومنین، اے قوم مسلمانوں، اگر تم نے گناہ نہ کیا تو خدا تمہیں اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی تاکہ خدا کی بخشش ظہور میں آ جائے۔ سودا بیچنا نہ انہیں۔ تسی نہ خریدار بنو گے تو کہے گا چلو چل دوسرے خریدار، معاذ اللہ۔ یہ حدیث ہے مسلم کی۔ مغفرت، بخشش، استغفار، پھر کہتے ہیں یہ جرائم عام ہو رہے ہیں جنہیں اتنی ضمانت مل جائے اور واجب ہو جائے کہ اگر گناہ نہ کرو گے تو خدا تمہیں اٹھا کے لے جائے گا، قوم ہی تمہاری ساری کی ساری ختم کر دے گا، تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر خدا سے بخشش مانگے گا۔ ہاں، یستغفر لکم کے معنی یہ ہیں کہ رسول کی طرف آئے، جتنی غلطیاں تم کر چکے ہو ان کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ تمہیں بتائے گا کہ ان نقصانات کا ازالہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو وہ تو صحیح راستے پہ چلنے کی بات ہی کرے گا نا۔ اور اسی لیے کہا کہ وہ یہ سنتے ہیں تو سر مٹکا کے کہتے ہیں نہیں بھائی چل دیتے ہیں۔ کوئی ادھر جانے والا ہوتا ہے اسے بھی روک دیتے ہیں کہ نہ جانا، وہ تو تمہیں پتہ ہے کیا کچھ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے جھوٹ بولنا چھوڑو، فریب کرنا چھوڑ دیجئے، صحیح راستہ اختیار کرو، دیانتداری اختیار کے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا۔ بڑے تصور میں چل دیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ۔ تو ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے تو یکساں ہے تو انہیں یہ صحیح راستے کی طرف دعوت دے یا نہ دے، رہنمائی کرے یا نہ کرے۔ جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ بات ماننی نہیں ہے، انہیں اس واعظ و نصیحت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طریق سے نہیں یہ گناہوں کی یا جرائم کے نقصانات کا ازالہ ہوا کرتا۔ اب یہ جو ذہن میں یہ تھا کہ نہیں یغفر اللہ کے معنی ہو کہ خدا بخشش کرے گا ہی نہیں، ان کی یہ ترجمے ہو جاتے ہیں نا ان کے، کہ تو بخشش کی دعا مانگ یا نہ مانگ، خدا تو ان کی بخشش کرے گا ہی نہیں، تو چلو فیصلہ ہو گیا کہ رسول بھی کوشش کر کے بے شک دیکھ لے، یعنی یہ ان کے ترجموں کے مطابق خدا اس کے باوجود نہیں کرے گا، تو آ گئی ذمہ داری خدا کی کہ وہ نہیں کرے گا، وہ تو خدا ہے۔ اس نے یوں ہی یہ دل میں شبہ پیدا ہوا، اسے پتا تھا، اس نے فوراً آگے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جو قوم صحیح پیٹرن چھوڑ کے خود غلط پیٹرن اختیار کر لے اپنے لیے، وہ صحیح راستے پہ کیسے چل سکتی ہے؟ تو وہ جو تھے نا کہ جو خدا یہ نہیں کرے گا، اس کے بعد تو خود بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نہیں کرے گا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفد۔ بڑے سخت مراحل میں سے گزرنا پڑا تھا صدر اول کی اس جماعت مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑے ہی سخت مراحل جاں گداز تھے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ 7 سال کی مدت میں قریباً 82 بڑے بڑے جنگ اور جھڑپیں، اتنی مدت کے اندر، اتنی سی چھوٹی سی کمیونٹی کے اندر ضرورت تھی وہاں ان چیزوں کے تیاری کے لیے، استحکام کے لیے خرچ بھی کیا جائے۔ کہتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، خود تو سوال ہی نہیں کہ اس کے لیے کچھ یہ دیں،
دینے والوں کو بھی روکتے ہیں کہ مت دینا انہیں کچھ، یہ تمہارے خلاف خرچ کریں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جماعت مومنین اس عسرت اور مشکل کے زمانے میں جو کچھ دے گی وہ در حقیقت جسے آج کہتے ہیں نا انویسٹ کرے گی، وہ ایک مدت کے بعد انہیں کیا معلوم ہے کتنے گنا ہو کر وہ ملے گا ان کو۔ جس نظام کے اسٹیبلش کرنے کے لیے اور استحکام کے لیے یہ اتنا خرچ کریں گے، جب وہ قائم ہوگا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنے گنا زیادہ ملتا ہے ان کو۔ لیکن منافق اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، وہ تو فریب کاری سے ہی کوئی سودا کرتا ہے، دیانت داری سے سودا کرنے میں آخرت میں آخر الامر کیا ملتا ہے یہ بات سمجھ نہیں سکتا بے ایمان جو ہے، بددیانت جو ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ یہاں سے یہ بات میدان جنگ کی قریباً ہو رہی ہے، یا باہر سے وہاں ہو رہی ہے کہ یہ واپس جا لیں مدینے میں، دیکھیے گا کہ ہم وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو کس طرح ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور وہ کس طرح انہیں مدینے سے نکال باہر کرتے ہیں۔ سوچئے عزیزان من کن مشکلات سے سامنا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مدینے میں ان کے ہم نوا اتنے لوگ بڑے بڑے موجود ہیں کہ جا کے ان سے کہیں گے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکے، وہ انہیں نکال دیں گے مدینے سے، اس لیے کہ یہ اذل ہے۔ انہوں نے کہا بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں، ذلیل واقع ہوئے ہیں، یہ کہتے تھے وہ تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے، اپنے آپ کو اس جماعت میں شمار کراتے تھے، یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کھلے ہوئے دشمن تو ایک طرف رہے، وہ جو قریش تھے، یہ ان کی طرف سے ہو رہا تھا۔ کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ جسے قوت کہتے ہیں، یاد رکھیے عربی زبان میں عزت کے معنی قوت کے ہوتے ہیں، عزیز کے معنی صاحب قوت ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی ایک لفظ غنیمت کا بتایا تھا کہ لفظ کے معنی بدلتے بدلتے پھر کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ یہ عزت کے معنی قوت کے، اور ہمارے ہاں پھر وہ عزت جو ہے اس کے معنی کیا ہو گئے، اور پھر عزیز کے معنی صاحب قوت، اور ہمارے ہاں عزیز ہماری ان کے ساتھ عزیز داری ہے، وہ اپنے عزیزوں میں سے ہے، یعنی یوں معنی بدلتے ہیں۔ پھر انہیں کچھ معلوم نہیں کہ قوت بالآخر رسول اور اس کے ساتھیوں کی جماعت مومنین کے قدم قدم کے کہیں یہ کہ منافقین لا یفقہون، منافقین لا یعلمون، تو بات ساری تفقہ کی ہے، تدبر کی ہے، علم و بصیرت سے معاملے کو سمجھنے کی ہے۔ یہ نہ کیا جائے تو وہ بھی منافقت کے اندر آ جاتی ہے بات، یعنی بغیر علم و بصیرت و تدبر اور شعور کے کوئی بات مانی ہوئی بھی ہو تو وہ آپ زبان سے مان لیتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں نہیں اتری ہوئی ہوتی۔ یہ غور و تدبر اس کے لیے ضروری ہے کسی بات کے ماننے کے لیے، اور یہی غور و تدبر ہے جو مذہب میں آپ کے اوپر حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مذہب کے عقائد پہ سے بڑے سے بڑا شدت کے ساتھ بھی عقیدے رکھنے والے کو اور کہیے نا کہ آپ کیوں یہ مانتے ہیں، کیوں کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور جو ایمان عقل و فکر کی بنیادوں پہ لایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں کا جواب دیتا ہے، اور خدا جو چیز منواتا ہے کیوں کا جواب دے کے منواتا ہے، لعلکم، تاکہ یہ بات ہو۔ تو تفقہ اور تدبر اور تعلم سے کام نہ لینا جو ہے قرآن منافقین کی روش بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ کہا یہ تو باہر کے دشمن ہیں، ان کے متعلق تو تم سے کہا کہ وہ کھلے ہوئے دشمن قریش، یہ ڈھال کے سپر کے پیچھے چھپے ہوئے دشمن منافقین، کہا ایک اور کیٹیگری بھی ہے۔ یاد رکھو مال و دولت کی ہوس اور بال بچوں کا غلط پیار
تمہیں کہیں قوانین خداوندی سے غافل نہ کر دے۔ بڑی دکھتی ہوئی رگیں ہیں، مال و دولت کی ٹیمپٹیشن، کتنے جرائم اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ، وہ جو بال بچوں کے متعلق کچھ کرنے کی فکر، اپنے لیے تو وہ 2 وقت کی روٹی، اس کے لیے کتنا کچھ چاہیے کسی کو، بچوں کی پرورش کے لیے بھی چلیے کتنا نہیں، پھر اس مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ چھوڑ کے بھی تو مرنا ہے نا ان کے لیے سب۔ اب یہ جتنی پراپرٹی، حتیٰ زرتم المقابر جو کہتا ہے کہ لگے ہوئے ہیں اس ریس کے اندر، چلے جا رہے ہیں، ضرورت تو پوری ہونے کی ایک حد ہوتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، اور یہ جو تکاثر ہوتا ہے اولاد کے لیے پھر آگے بنانے کا قصہ چل پڑتا ہے، یہ جائیدادیں پہ جائیدادیں دھری چلے جا رہے ہیں ان کے لیے صاحب۔ کہا یاد رکھو یہ ہوس، یہ روش تمہیں کہیں تباہ نہ کر دے، لا تلہکو، تمہیں خدا کی روش سے غافل نہ کر دے یہ بات، یہ جذبات غالب نہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، پرورش ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے، اسی حد تک جس حد تک قوانین خداوندی حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کرو، جائز طریقے سے آپ کرو، جائز ناجائز ہر طریقے سے یہ چیز کے ساتھ اولاد کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے، یہ نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہا کہ یہ کچھ کرو گے تو اس لیے یہ بڑی منفعت بخش چیز ہے، اس لیے کر رہے ہو نا کہ بڑی فائدہ مند چیز ہے یہ۔ ہر شخص جو ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے اسے اپنے لیے منفعت بخش سمجھتا ہے تو کرتا ہے، فائدہ مند سمجھتا ہے تو کرتا ہے نا۔ کہا ذہن میں تمہارے یہ ہے کہ یہ بڑی منفعت بخش چیز ہے، لیکن در حقیقت اولئک ھم الخاسرون، انجام کار دیکھو گے کہ یہی نقصان میں رہیں گے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ یہ جو قرآن انجام بتاتا ہے نا، اس کے لیے وقت لگتا ہے کافی، اور اسے وہ کہتا ہے مہلت کا وقفہ۔ جہاں جہاں اس نے اپنا قانون مکافات اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر غلط کام تباہ کن نتیجہ پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ہم فوراً پکڑ نہیں کرتے، فوراً گرفت نہیں ہوتی، اس کے لیے بیج بونے میں اور اس کے پک کا فصل بننے کے اندر ایک وقفے کا، مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، وقفے کا وقت ہوتا ہے، اس سے پیشتر وہ بیج پک کر اپنا نتیجہ پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے تو قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا کہ اس میں جلدی مت مچو، یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں کہ لاؤ تو وہ کہاں ہے تمہارا خدا اور کہاں ہے اس کا قانون۔ روز لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھ لیجئے یہ ظالم بے ایمان بددیانت جو ہے پنپتے چلے جاتے ہیں، روز بڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا صاحب، خام خواہ کے لیے کہہ چلے جا رہے ہیں، تباہی آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، یہی چیزیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں، ہر دور میں یہ کہیں گے۔ خود حضور سے بھی یہ کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو کہ بس بھی ذرا استقامت سے کام لو، یقین اس پہ رکھو کہ ہوگا یہ ضرور، کب ہوگا یہ تم نہیں بتا سکتے، ہمارا قانون مکافات یہ بتائے گا کہ یہ کب ہوگا۔ وہ قانون کہ سینکھیا کھانے والا جو ہے وہ تو شاید 5 منٹ کے اندر ہی مر جائے، وہ جو آج کل کے چلے ہوئے ہیں نا سینکھیا کھانے والے، وہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ایک ہی چیز میں سمجھتا ہوں کام کیا ہے، وہ جو سگریٹ کے خلاف کہتے ہیں نا، وہ بھولا، خودکشی کا صحیح طریقہ، وہ بڑا ایفیکٹو ہے۔ ایک خودکشی تو وہ بتاتا ہے کہ ریل کے نیچے آ گیا ہے، گلے میں پھندا ڈال لے، سینکھیا جاڑ لے، اسی وقت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا سگریٹ، اور پھر سگریٹ کی منافقت، یعنی بظاہر سگریٹ، بباطن اس میں افیم، چرس، ہیروئن کچھ ایسا کچھ کہلاتی ہے، وہ اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ موت اس کا بھی انجام ہوتا ہے، خودکشی یعنی کبھی موت نہیں،
لیکن وقت لگتا ہے. اس لیے ہر غلط کام کے نتیجے میں، نتیجہ برآمد ہونے میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے. کس قسم کا وہ غلط کام ہے، کتنے وقت کے بعد نتیجہ نکلے گا. سینکھیا ہے فوراً نکل آئے گا. اس قسم کا سگریٹ ہے تو بھولے کے مرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. معاشرے بھی اسی طرح تباہ ہوتے ہیں. قوم میں افراد کے، قرآن میں افراد کے ہلاکت کے متعلق بہت کم کہا گیا ہے. اصل میں تو قومیں تباہ ہوتی ہیں، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، نظام تباہ ہوتا ہے، سسٹم تباہ ہوتا ہے، ملک، یہ سلطنتیں تباہ ہوتی ہیں. اور قرآن انہی کا ذکر کرتا ہے بار بار. اور اس میں تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب غلط معاشرہ یا غلط نظام حکومت کے نتیجے میں تباہی آتی ہے تو پھر وہ انہی تک محدود نہیں رہا کرتی کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ سب کو بہا کر لے جایا کرتی ہے. آتی کب ہے؟ یہ ہے وہ قانون. دو باتیں ہیں جن میں الجھن پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ایک طرف تو خدا کہتا ہے کہ واللہ سریع الحساب، کہ ہم فوراً ساتھ کے حساب کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے وقت لگے گا اس کا نتیجہ برآمد ہونے میں. تو اگر وہ ساتھی سریع الحساب بہت جلد حساب کر دیتے ہیں تو پھر یہ فوراً کیوں نہیں ہوتا؟ وہ حساب کر دینا وہ یہی ہے، وہ جو بینک والے ہر شام کو آپ کے ہاں کا وہ جو ڈیبٹ اور کریڈٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، وہ کرتے چلے جاتے ہیں روز. تو آہستہ آہستہ جب آپ کے ہاں ڈیبٹ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک دن آتا ہے جب آپ کے کریڈٹ سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. حساب روز کرتے چلے جاتے ہیں. خدا کا قانون مکافات روز یہ حساب کر دیتا ہے آپ کا. اس حساب کے محسوس طور پر نتیجہ مرتب ہونے کے اندر یا ظاہر ہونے کے اندر نتیجے کا ایک وقت لگتا ہے. لیکن آ کر رہتا ہے ایمان اس کا ہی نام ہے کہ یہ یقین ہو کہ معاشرے کی یہ روش غلط روش جو ہے یہ تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے اور یہ تباہ کرے گی. اس لیے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. کہا کہ یہ جب ضرورت، ابھی آپ کو معلوم ہے قرآن نے کہا ہوا ہے کہ مومن جب کوئی شخص جب اسلام لاتا ہے تو وہ ایک معاہدے پہ دستخط کرتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھوں بیچتا ہوں، اور خدا خریدنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے معنی ہوتے ہیں اسلام لانا، مسلمان ہو جانا. یہی نہیں ہوتا کہ وہ رام داس آیا اور مسجد میں مولوی صاحب نے کلمے 4 پڑھائے اور عبد الرحمن نام رکھا اور پھر الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر وہ جو کہہ گئے تھے کہ ہند میں چھوڑ دیا کر کے مسلمان تو نے. یہ معاہدہ ہوتا ہے. تو کہا کہ اس معاہدے کے لیے جس وقت بھی مانگا جائے، جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی وقت آ جائے. قرآن نے یہ لفظ خرچ کرو لکھا ہی نہیں ہے، انفاق ہے یہ لفظ. اس کے معنی ہے کہ کھلا رکھو، تجوریوں میں بند کر کے نہ رکھو، ڈھکنے اس کے اوپر دو. ایسے اکاؤنٹ نہ کھولو کہ جو تم ہی ان میں سے ڈرا کر سکو کوئی اور نہ کر سکے. اوپن رکھنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان میں. اوپن رکھو جب ضرورت پڑے، اور یہ چیز جو ہے یہ دے دو جب ضرورت پڑے، تاں آ کے قبل اس کے کہ موت تمہارے سامنے آ کھڑی ہو. توبہ کے متعلق اس نے یہ بات کہی ہے کہ جب موت سامنے آ کھڑی ہو تو پھر توبہ کچھ فائدہ نہیں دیتی. بات بڑی صاف ہے. توبہ کے معنی ابھی ہم نے دیکھا نا، غلط راستے پہ چلنے کا احساس کہ غلط ہے، اور اس کے بعد صحیح راستے کے اوپر چل پڑنا. اور اگر ایسے وقت میں یہ احساس ہوا ہے جب صحیح راستے پہ چلنے کا وقت ہی باقی نہیں رہا تو پھر تو اصلاح کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. یہ تو توبہ ہی نہیں رہی. قرآن نے کہا پھر توبہ نہیں ہے. یہ جو مرتے وقت کہتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ میری زبان پہ ہونا چاہیے، مرنے سے بہت پہلے کلمہ زبان پہ ہونا چاہیے، زبان پہ ہی نہیں ہونا چاہیے. دل کی گہرائیوں پہ ابھرنا چاہیے عزیزان مان. اگر یہ بات نہیں ہے تو زبان کے اوپر جو آپ کا کلمہ ہے وہ تو آپ کو کچھ کام نہیں دیتا. ایاک نعبد، کتنی بار زبان سے آپ کہتے ہیں
نہایت مقدس ایٹماسفیئر فضا کے اندر مسجد پہ کھڑے ہو کے قبلہ رو ہو کے آپ کہتے ہیں، دن میں کم از کم پوری نمازیں پڑھتے ہیں تو قریباً 44 مرتبہ یہ بات کہتے ہیں، ایسے مقدس ماحول میں خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے قبلہ رو ہو کے جسے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد، ہم تیرے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں 40 مرتبہ مسجد میں کھڑے ہو کے، کیا آپ کا دل اور زبان ہم آہنگ ہوتا ہے؟ دل اور زبان نہیں، آپ کا عمل اور آپ کی زبان ہم آہنگ ہوتی ہے اس میں؟ روزمرہ اگر یہ بات، تو مرتے وقت اگر کلمہ زبان پہ آ گیا تو وہ کون سی بات ہوگی؟ قبل اس کے کہ موت تمہارے سامنے کھڑی ہو، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو اس وقت پھر تم یہ کہو گے کہ یا اللہ مجھے اگر کچھ مہلت دے دی جائے تو میں پھر دیکھیے کتنا نیک بن جاتا ہوں۔ اس نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، جب کسی عمل کے نتیجے کے ظاہر ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے پوسٹ پون نہیں کیا جاتا، پھر مؤخر نہیں کیا جاتا، پھر اس کے لیے مہلت نہیں دی جاتی۔ تو قبل اس کے کہ وہ موت سامنے کھڑی ہو جائے یہ کرو۔ اور بڑی چیز یہی ہے، دیکھیے کس انداز سے وہ بات کر کے، موت کے متعلق بتایا نہیں کب آئے گی، تو وہ تو کسی آن آ سکتی ہے۔ تو جب یہ کہا کہ قبل اس کے کہ موت آ کھڑی ہو اس وقت یہ کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ فوراً کرو۔ کیا پتہ ہے کہ اگلا سانس بھی نہ آئے تمہارے؟ تو موت کا پتہ نہیں کب آئے، اور موت آنے سے پہلے یہ کچھ کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب احساس ہو گیا ہے غلط روش پہ چلنے کا، فوراً صحیح روش کے اوپر آ جاؤ۔ واللہ خبیر بما تعملون، خدا اسے نہیں دیکھتا کہ تم کہتے کیا ہو، خدا دیکھتا یہ ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ تو موت آنے سے پہلے یہ 1000 بار کہنے سے بات یہ نہیں، 1000 بار میں نے تو صرف نمازی کے لیے ہی کہا ہے ایاک نعبد، وہ کہتا ہے یہ آپ کا مؤذن کھڑا ہو کر مینارے کے اوپر ساری دنیا کے سامنے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت دیتا ہوں میں، گواہی دیتا ہوں میں، اعلان کرتا ہوں میں کہ خدا کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں دنیا کے اندر، کوئی حاکم نہیں بن سکتا، اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ سوچو تو صحیح عزیزان من، وہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ سچی بات کہہ رہا ہوتا ہے، بات سچی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ہے جو آج سورہ منافقون نے ہمیں یہ بتایا۔ ہم تو قدم قدم کے اوپر، ہم تو قرآن کے معیار کے مطابق بات سچی کہنے والا بھی ہم میں سے جھوٹا ہے، کیونکہ قلب اور زبان کی ہم آہنگی نہیں ہے۔ سورہ المنافقون آج ختم ہو گئی، آئندہ درس میں ہم سورہ تغابن لے گے، 64ویں سورت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔